ناظرین، ہر سال ہونہار طلباء و طالبات سی ایس ایس کے ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، لیکن بہت کم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو پاکستان کی ان نمایاں شخصیات کے بارے میں بتائیں گے جو محنت اور ذہانت میں کسی سے کم نہیں، اور انہوں نے یہ پریسٹیجیس ایگزام پاس کر رکھا ہے۔ لسٹ میں سب سے پہلے موجود ہیں مشہور اداکار حمزہ علی عباسی۔ ابے سپیڈ دیکھ رہا اس کی، دیکھ کے کھیلنا۔ امپائر صاحب، گھر سے فون ہے۔ تو صاف ہے بابو بھائی، آنکھ کے بدلے آنکھ اور ٹانگ کے بدلے ٹانگ۔ عجیب بات ہے یار، ابا مجھے خدا سے ڈراتے تو چھوڑا اس کو۔ وہ بھائی منو مزار پہ جانا چاہ رہی ہے۔ مزار پہ؟ حفظ ماں تقدم۔ تقدم کیا؟ حفظ ماں تقدم، ہاں وہی۔ مشہور و معروف ایکٹر حمزہ علی عباسی میجر ریٹائرڈ مظہر علی عباسی کے گھر 1984 میں پاکستان کے قدیم اور تاریخی شہر ملتان میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نسیم اختر چودھری پیپلز پارٹی کی ریزرو سیٹ پر 2 دفعہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئیں۔ فضیلہ عباسی جو حمزہ علی عباسی کی بہن ہیں، وہ پیشے کے اعتبار سے اسکن اسپیشلسٹ ہیں۔ حمزہ علی عباسی کا شمار پاکستان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ایکٹرز میں ہوتا ہے۔ یو ایس سے گریجویشن، جبکہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے ماسٹرز کی ڈگری لے رہے ہیں۔ حمزہ علی عباسی نے 2009 میں سی ایس ایس کلیئر کیا۔ میرٹ نمبر 132 کے اگینسٹ انہوں نے اے ایس پی یعنی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے طور پر پاکستان پولیس سروسز کو جوائن کیا، لیکن ایکٹنگ کی وجہ سے انہوں نے اس پروفیشن کو چھوڑ دیا۔ خود بھی پکایا کہ سب بازار سے منگایا؟ خود بنایا، گرم گرم پکایا۔ خاک خود بنایا، مجھے پتا، پھر تو بد مزہ ہوں گے نا۔ باقی سب کو بھی بتا دو، they all want to come to کراچی، داؤد کے گھر جائیں گے۔ اور لوگوں نے چوز کیا نا ڈیڈ، آپ یہ دیکھیں، اٹس گڈ منی، اٹس اے ہائی پروفائل کانٹیکٹ۔ میرے ٹینٹ لاگ پہ جو کچھ جانتے ہو سچ سچ بتا دو۔ ہر دل عزیز ایکٹر عاشر عظیم 1963 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ یہ کرسچین فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ عاشر عظیم کا شمار بھی پاکستان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اداکاروں میں ہوتا ہے۔ سکولنگ کوئٹہ میں مکمل کرنے کے بعد پی اے ایف کالج سے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ ایروناٹیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1986 میں آئی بی اے کراچی سے بی بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ 1988 میں سی ایس ایس کامیابی کے ساتھ کلیئر کرنے کے بعد پاکستان کسٹم سروسز کو ایز اسسٹنٹ کمشنر جوائن کیا۔ ایک بہترین ایکٹر، اسکرپٹ رائٹر اور محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے بینگ اے سول سرونٹ ان کے لیے کام کرنا دشوار بنا دیا گیا۔ ان کی ایفیشنسی اور کمپیٹنس پر سوالات اور اعتراضات اٹھائے جانے لگے۔ 2015 میں ایف بی آر نے ان کے اگینسٹ انکوائری لانچ کی اور ان کے اگینسٹ ایکوزیشنز یہ پٹ کی گئیں کہ انہوں نے ایف بی آر کی کمپیوٹرائزیشن کے دوران ایک فارن کمپنی کو ذاتی حیثیت میں کانٹریکٹ ایوارڈ کیا، لیکن 2016 میں انکوائری کے بعد ان کو کلیئر کر دیا گیا۔ معاملے کی چھان بین کے لیے انکوائری کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، جس نے انہیں تمام الزامات سے بری قرار دیا۔ ناموافق حالات، کرپشن اور ادارے میں ان کی ایکسیپٹنس وہ عوامل تھے جس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے عہدے سے ریزائن دینے کا فیصلہ کر لیا۔ روح رواں، معروف قانون دان اور سابق سینیٹر اعتزاز احسن، جن کا شمار پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین میں سے ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی ابیلٹی اور کمپیٹنس کو شو کرنے کے لیے سی ایس ایس کا ایگزام دیا۔ بیرسٹر اعتزاز احسن 1945 میں پنجاب کے پرفضا مقام مری میں پیدا ہوئے۔ لاہور میں پرورش پائی۔ آپ وڑائچ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم ایچسن کالج لاہور سے حاصل کی۔
گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. اس کے علاوہ ڈاؤننگ کالج آف کیمبرج سے LLM کی ڈگری حاصل کی. اعتزاز احسن نے 1970 میں CSS کے ایگزام میں ٹاپ کیا، لیکن انہوں نے ایوب خان کے ملٹری رول کی وجہ سے سول سروس کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا. نیشنل اسمبلی فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ شفقت محمود، جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا شمار بھی پاکستان کی ان مشہور شخصیات میں ہوتا ہے جو CSS کی آزمائش کو کامیابی سے ہمکنار کر چکے ہیں. وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود 1950 کو پنجاب کے مشہور شہر گجرات میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم صادق پبلک اسکول بہاولپور سے حاصل کی. GC یونیورسٹی لاہور سے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. اس کے علاوہ ہارورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ساؤتھ کیلیفورنیا سے ماسٹرز کی ڈگریز تعلیم مکمل کرنے کے بعد شفقت محمود نے 1973 میں CSS کا ایگزام کلیئر کیا. شاندار کامیابی کے بعد پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں شمولیت اختیار کی. ان کی پہلی تعیناتی بطور اسسٹنٹ کمشنر 1975 اور 78 کے درمیان پاک پتن اور مری میں 5 سال کے لیے ڈیرہ غازی خان اور گجرانوالہ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر تعینات رہے. گورنمنٹ آف پنجاب میں ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس کا عہدہ سنبھالا. 1985 میں افغان ریفیوجیز کمیشن میں کمشنر کے عہدے پر تعینات رہے. اس کے بعد 1990 تک PM سیکریٹریٹ میں جوائنٹ سیکریٹری کے طور پر تعینات رہے. سابق صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری 1940 کو جنوبی پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا. فاروق احمد خان لغاری 40,500 ایکڑ کے ساتھ ڈیرہ غازی خان کے سب سے بڑے جاگیردار. ابتدائی تعلیم معروف زمانہ ایچسن کالج لاہور سے مکمل کی. FC کالج یونیورسٹی سے اکنامکس میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انگلینڈ روانہ ہو گئے، جہاں پر سینٹ کیتھرین کالج آکسفورڈ سے فلسفی، پالیٹکس اور اکنامکس میں ماسٹرز کی ڈگریز حاصل کی. فاروق احمد خان لغاری 7th ایشین گیمز میں ایز اے شوٹر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. 1964 میں CSS کا ایگزام کلیئر کرنے کے بعد ایز اے سول سرونٹ ایسٹ پاکستان میں فرائض سر انجام دیے، لیکن 1973 میں سول سروس کو چھوڑ کر انہوں نے پالیٹکس کو جوائن کر لیا. ماضی کے مشہور اداکار راحت کاظمی دھوپ کنارے اور پرچھائیاں جیسے شہرائے آفاق ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں. راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور لاہور میں تعلیم مکمل کی. 1968 میں CSS کلیئر کرنے کے بعد انفارمیشن گروپ میں شمولیت اختیار کی. ریناؤنڈ کالمسٹ، پولیٹیکل کامنٹیٹر اور ڈیفنس اینالسٹ عائشہ صدیقہ 1966 کو لاہور میں پیدا ہوئیں. ان کی والدہ جمیلہ ہاشمی پاکستان کی معروف شارٹ سٹوری رائٹر اور ناول نگار تھیں. عائشہ صدیقہ نے ابتدائی تعلیم لاہور سے ہی حاصل کی. کنیڈ کالج لاہور سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد عائشہ صدیقہ نے 1988 میں CSS کا ایگزام کامیابی سے کلیئر کیا. اس کے بعد انہوں نے پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروسز میں شمولیت اختیار کی. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے CSS صرف اور صرف اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر کیا. Journalist and policy analyst Raza Ahmed Rumi is one of the highly qualified CSS qualifiers. He has both degrees of economics in London School of Economics. He cleared CSS in 1994 and joined Pakistan Administrative Services as Assistant Commissioner of Mari. فیمس پاکستانی مووی وار میں DG انٹرنل سیکیورٹی کا رول کرنے والے اصل میں سینئر بیوروکریٹ کامران لاشاری ہیں، جنہوں نے CSS پاس کرنے کے بعد پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں شمولیت اختیار کی. کامران لاشاری پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں. مشہور ریالٹی ٹی وی سٹار وقار زکا نے ایک شو کے دوران دعویٰ کیا کہ انہوں نے بھی CSS کا ایگزام کلیئر کر رکھا ہے.
اس کے بعد کسی نے کہا جی سی ایس ایس نہیں ہو سکتا. میں اس وقت کام کر رہا تھا اور میں نے وہ کام کرتے کرتے جا کے دیا اور میرے جنہوں نے میرا آڈیشن جنہوں نے لیا تھا وہ رانا بکوان. اس کے علاوہ دیگر شخصیات جو سی ایس ایس کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہوئیں وہ یہ ہیں. Moving with the motion.